ڈرامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور اے پی سنگھ کے حوالے سے اور اے پی سنگھ کے سہولت کاروں کے حوالے سے اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیما حیدر کیس کا پانسہ ہی پلٹ دیا ہے مومن ملک صاحب نے، اور سیما حیدر کیس کا رخ ہی بدل گیا ہے۔ سیما حیدر کیس ٹوٹلی بدل گیا ہے، چینج ہو گیا ہے مومن ملک صاحب کے آنے سے۔ اور مومن ملک صاحب نے کل جو دھماکہ کیا تھا، بہت ہی زبردست قسم کی اپڈیٹ انہوں نے پرووائڈ کی سیما حیدر کی بیل کو لے کر، اور یہ ثابت کر دیا کہ سیما حیدر اس وقت بھی عدالتی ریکارڈ کے مطابق اور اویلیبل ریکارڈ، پاسپورٹ، ڈاکومنٹری ایویڈنس، ادر ایویڈنس، ان تمام تر چیزوں کے مطابق غلام حیدر کی بیوی ہے۔ ابھی بھی بھارت کے قانون کے مطابق اور اویلیبل ریکارڈ کے مطابق، سرٹیفائیڈ ڈاکومنٹس کے مطابق غلام حیدر کی بیوی ہے۔ یہ کل ثابت کر دیا تھا مومن ملک صاحب نے۔ مومن ملک صاحب نے بتایا کہ سیما حیدر کو کس بیس پہ بیل ملی، بیل کے دوران اس نے کیا کیا اقرار کیے، اور بیل کروانا کتنا مہنگا پڑا سیما حیدر کو، اس حوالے سے انہوں نے بات کی۔ سب سے پہلے سیما حیدر کی جو بیل پٹیشن ہے، جس پہ بیل اپلائی کی گئی ہے، اس میں اس کے تمام تر جو پیراگراف ہیں، کنٹینٹس ہیں، اس کو سیما حیدر نے سائن کیا ہے، اون کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے، اور عدالت میں بیان دیا ہے کہ اس کا بھارت میں کوئی بھی والی وارث نہ ہے اور اس کے بچوں کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہ ہے، لہٰذا اسے بیل پرووائڈ کی جائے۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی بیان دیا کہ اس نے بارڈر کی سیکیورٹی کو بریچ کیا ہے، لیکن اس نے یہ محبت کے لیے کیا ہے، لیکن اس نے اپنے جرم کا اعتراف عدالت میں کیا ہے، اور عدالت میں اس نے بتایا کہ وہ سیما حیدر کی غلام حیدر کی بیوی ہے۔ عدالت نے اپنے آرڈر میں بھی یہ ساری چیز مینشن کی، بیل پٹیشن پہ بھی اس نے یہ لکھا، پاسپورٹ کے اوپر بھی یہ آیا، بچوں کے ریلیونٹ ریکارڈ کے حوالے سے بھی یہ ہے۔ ابھی مزید اس کیس میں انکشافات ہوں گے۔ اب اس خبر آنے کے بعد عدالت نے لکھا کہ پرائما فیشائی اپرنٹلی، ابتدائی طور پر عام دماغ عدالت یہ سمجھتی ہے، کوئی بھی شخص جو کہ شعور رکھتا ہے وہ بھی یہی سمجھے گا کہ سیما حیدر از دی وائف آف غلام حیدر، اور ابھی بھی وہ اس کی بیوی موجود ہے۔ اس طرح سے سیما حیدر کا جو ایجنڈا ہے کہ اس نے طلاق لے لی تھی، اس نے ڈیورس لے لی تھی، وہ دفن ہو کے رہ گیا، اور 4 سال قبل غلام حیدر نے اسے ڈیورس دے دی تھی، وہ سارا معاملہ دفن ہو کے رہ گیا۔ اب بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس پہ بہت ساری سیکشن بھی اٹریکٹ ہو گئے ہیں، کڈنیپنگ، ابڈکشن، دیگر سیکشن، وہ تمام تر سیکشن جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر اٹریکٹ ہو کے رہ گئے ہیں۔ اچھا، اس خبر کے آنے کے بعد جب اس بات کی جانچ کروائی، انویسٹیگیٹ کروایا اس معاملے کو، اے پی سنگھ صاحب جو ہیں ان کے ہوش اڑ گئے ہیں اور ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں، اور انہوں نے جلتے توے کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور کہا ہے کہ میں تب تک نہیں اتروں گا جب تک مومن ملک صاحب جو ہیں وہ اس کیس میں پیچھے نہیں ہٹ جاتے، اور وہ جلتے توے پر بیٹھ کر پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے۔ بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ جلتے توے پر بیٹھنے سے کام نہیں ہو رہا، انہوں نے جلتے توے پر بیٹھ کر اب ناگن ڈانس کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناگن ڈانس کروا دیا ہے مومن ملک صاحب نے اے پی سنگھ صاحب کا۔ میں یہی کہوں گا کہ مومن ملک صاحب نے اے پی سنگھ صاحب کا وہ حال کر دیا ہے جو پاکستان میں عمران خان نے نواز شریف کا کیا ہے، یا پی ڈی ایم گورنمنٹ کا کیا ہے۔ اگر دوسری مثال دیں، یا اس کیس سے جڑے مسٹر مرچنٹ نے جو اپنے مخالف گروپ کا کیا ہے، وہ حال مومن ملک نے اے پی سنگھ کا کر دیا ہے۔ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ ایک 2 نمبر جعلی اور فرضی اور زبردستی کا وکیل ہے، جبری وکیل ہے۔
جس کے پاس کوئی پاور آف اٹارنی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی لیگلی آتھورائز یہ نہیں ہے۔ اور سونیا اختر کے کیس میں بھی انہوں نے اسی طرح سے کہا، جو بھی ہائی لائٹ کیس ہوتا ہے اس میں آ کے گھس جاتے ہیں اور بن جاتے ہیں اس کے وکیل۔ یہ ہے اے پی سنگھ صاحب کا ایجنڈا۔ اور جو بھی کوئی میڈیا پہ کیس آتا ہے اس طرح کا، اس میں جا کے نام چمکانے کے حوالے سے پہنچ جاتے ہیں، اور اسی طرح کی بات جو ہے وہ جا کے کرتے ہیں کہ جی میں اس کا وکیل بن گیا ہوں۔ لیکن پریکٹیکلی انہیں نہ سونیا اختر نے وکیل کیا، نہ سیما حیدر نے، بہرحال یہ زبردستی ان کے اوپر مسلط ہو گئے۔ اور سیما حیدر کا تو سارا معاملہ ان کے پہلے وکیل ہیمنت صاحب نے بتا دیا۔ اور ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ اگر اے پی سنگھ صاحب کی اس بات کو مان لیا جائے تو بھارت میں ہلچل ہے اس سارے معاملے کے، کہ جو 2 لاکھ روہنگیا ہیں جو جیلوں میں قید ہیں، ان کا کیا ہوگا اگر پیار محبت کی بیس کے اوپر اگر کسی کو نیشنلٹی دی جائے۔ تو یہ کورٹ آرڈرز پہ اور تمام ریکارڈ سے یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے، اور اے پی سنگھ صاحب کا جھوٹ ٹوٹلی ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مومن ملک صاحب نے ان کو دفن کر کے رکھ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جلتے توے پر ناگن ڈانس کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس چیز کا سلوشن نکل آئے، لیکن وہ نہیں مل رہا۔ ان کا جو بیٹرز ہیں، ان کے جو سہولت کار ہیں، وہ بھی بہت پریشان ہیں۔ ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ لیکن ابھی تک جب سے مومن ملک صاحب آئے ہیں، نیپالی ایمبیسی، جیور پولیس اسٹیشن، ربو پورہ پولیس اسٹیشن سے لے کر نیپالی ایمبیسی اور پھر کورٹ تک، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ بہت زبردست ٹریک پہ چڑھ گئی ہیں، اور آپ کے سامنے ہیں ساری ایفرٹس ان کی۔ اور ابھی پاکستان ایمبیسی سے بھی ایک بہت بڑا سرپرائز سامنے آئے گا اس حوالے سے بھی۔ اور اس کے بعد تو یہ کیس جس طرح سے مومن ملک صاحب نے کہا تھا چٹکیوں کا ہے، اسی طرح سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کیس چٹکیوں کا ہے انشاءاللہ۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اسی طرح سے مومن ملک صاحب کو اور اس کے ساتھ جڑے رہیے گا، سپورٹ کریے۔ بہت شکریہ۔